السلام علیکم سٹی ایچ این میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں, اپنا خیال رکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں, کمیونٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. آف کورس جتنا بھی ہو سکتا ہے اچھی طرح سے دوسروں کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں, کوئی چھوٹی سی بھی چیز جس کی وجہ سے شاید کسی اور کے لیے آسانی پیدا ہو, تو ہر دن فیصلہ کریں کہ کوئی ایک ایسی چیز کریں گے جس سے کسی اور کے لیے کوئی چیز اچھی ہوگی. اینڈ آف کورس اس میں یہ مت دیکھیں کہ کوئی اور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے یا پھر کون کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا ہے. صرف اپنے اوپر فوکس کریں اور کوشش کریں کہ آپ ایٹ لیسٹ پازیٹیولی اپنا فرض ادا کریں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی موجود ہوں گے ہمارے ساتھ, چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستو, بزرگوں, بھائیوں, ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عمر مبارک بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ کے بال اتنے جلدی کیسے سفید ہو گئے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, مجھے سورت ہود اور سورت مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے. حالانکہ آپ کی شخصیت وہ ہے جو جنت کے سردار, اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام فکر آخرت فرمایا کرتے تھے. ہمیں اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فکر آخرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آف کورس ایز اے پرسن, ایز این انڈیویجول اپنے آپ کو ہمیشہ بہتر کرتے رہیں. کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں اچھی نہیں ہیں ان کو ہمیشہ بدلنے کی کوشش کریں. کوئی بھی وقت بہت جلدی یا بہت دیر نہیں ہوتا. ہمیں ہمیشہ ایز اے پرسن گرو کرتے رہنا چاہیے, ایز این انڈیویجول سیکھتے رہنا چاہیے. اور زندگی میں سیکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ شاید ہی کوئی اور چیز ہوگی. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. جی بالکل, فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی خوبصورت دن کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے, جس کے اندر اگر بات کریں تو فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ بھی سرد جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو اس میں بھی کمی آ رہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو سردی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو شہر فیصل آباد جو ہے اس موسم کو جہاں خوب انجوائے کرے, تو اس کے ساتھ ساتھ طبی ماہرین کی جانب سے جو ہے احتیاطی تدابیر کا بھی کہا جا رہا ہے, کیونکہ شہر فیصل آباد میں فضائی آلودگی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو فیصل آبادی جو ہے وہ ماسک کا استعمال کرے, اس کے ساتھ ساتھ اینک کا استعمال کرے, تاکہ فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں ان سے بچا جا سکے. اس کے تحت بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 68% ہے, جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. ہوائیں چلنے کی وجہ سے ہی فیصل آباد کا جو موسم ہے وہ سرد ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی کمی آنے لگی ہے. محکمہ موسمیات کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے. موسم جو ہے وہ اسی طرح سے خوش رہے گا. تو اب شہر فیصل آباد جو ہے وہ بھی بارش کا جو ہے وہ انتظار کرنے لگے ہیں, کیونکہ بارش اگر برسے گی تو اس کے بعد جو فضائی آلودگی ہے اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی, اور یہ سرد اور خشک سردی سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم کس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے. آف کورس ٹھنڈ محسوس ہونے لگی ہے اور کافی عرصے سے بڑھتی جا رہی ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو فوری طور پہ گرم کمروں سے یا گرم گھر سے باہر نکلتے ہوئے کوئی نہ کوئی جیکٹ, کوئی نہ کوئی شال کا لازمی طور پہ استعمال کریں. اسی کے ساتھ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, گرمی ہو یا سردی ہو, ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے. آف کورس اسموک کا ایشو بہت زیادہ ہے فیصل آباد شہر میں, اسے کوشش کریں کہ ماسک کا لازمی طور پہ استعمال کریں. اس کے علاوہ سن پروٹیکشن کا بھی استعمال کرنا مت بھولیں, اور سن اسکرین لازمی طور پہ استعمال کرتے رہیں. اس کے علاوہ آگے چلیں گے اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف, اور آج کی ہماری پہلی ٹاپ سٹوری, پٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے کی کمی. پٹرول کی قیمتوں میں کمی کا عام آدمی کو ہوگا کتنا فائدہ؟ مہنگائی میں کمی نہ آ سکی,
عوام ہو رہی ہے مہنگائی سے کتنی متاثر؟ کے حوالے سے بات چیت کریں گے. نفاذ، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دونوں اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب کے لائف ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ امپیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب کتنی پازیٹیو اور کتنی نیگیٹو، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. موسٹلی آف کورس کچھ نیگیٹو فیکٹرز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی اور یہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی آگے چلتے ہوئے؟ کیا ہم اور زیادہ ڈکریز دیکھیں گے اور اس ڈکریز کے پیچھے کیا صورتحال رہے؟ اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں، بیورو چیف سٹی 41 ہے. سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ عبدالرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رپورٹر سٹی 41 ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمان. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سر، جس طرح سے میں بات کی تھی پیٹرول کی قیمت میں کمی دیکھنے کو آئی، کیا آنے والے وقت میں اور زیادہ ڈکریز ہو سکتی ہیں یہ پرائسز اور کیا صورتحال رہی ہوں گی اس کمی کے پیچھے؟ شکریہ فاطمہ، بہت اچھے ٹاپکس، بہت اچھی سٹوریز سلیکٹ کی ہیں آپ نے ڈسکشن کے لیے، کیونکہ عوام الناس ہی کسی بھی ملک کے جو ہیں وہی سب کچھ ہوتے ہیں، انہی کا ملک ہوتا ہے. انہوں نے ہی اچھی بری حکومتیں دیکھنی ہوتی ہیں، انہوں نے ہی اس ملک کو آگے لے جانا ہے، انہوں نے ہی اس کو جہاں چاہیں رک جاتا ہے ملک، کیونکہ وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں. جمہوریت میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جمہوریت کم رہی، ڈکٹیٹرشپ زیادہ رہی، لیکن کوئی بھی دور حکومت جو بھی رہا اس میں کسی میں ایسا ہوا کہ جہاں عوام کے لیے پالیسیاں بنی اور ان کے ثمرات مزدوروں نے، عام طبقے نے اس طرح سمیٹے کہ مدتوں وہ یاد رکھتے ہیں. بے شک آنے والے وقتوں میں وہ ان کی اگلی نسلیں کسی اور جماعت میں چلی جائیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ادوار میں ایسا ہوا، خصوصاً ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہوں نے جو کچھ کیا عوام کے لیے وہ آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے بہت کچھ کیا اور پاکستان کی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے بہت کچھ کیا. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کیونکہ ہم سیاست کو ڈی لنک نہیں کر سکتے، معیشت بیس کرتی ہے آپ کی سیاست پہ. انسٹیبلٹی رہی ملک میں، تسلسل نہیں رہا. آج تک 75 ایئرز کے بعد بھی ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے. تو جس ملک کا اس کے قیام کے بعد سے اگر 75 ایئرز پلاٹینم جوبلی ایئرز میں بھی یہ سوچا جا رہا ہو کہ نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی نہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کے باعث اور پھر اس میں جو شارٹ ٹرم پالیسیز آتی ہیں اس کا، اور آخری سالوں میں گورنمنٹ جو کچھ کرتی ہے پھر بے تحاشا ضرورت سے زیادہ نوکریاں دے دینی، جہاں ضرورت ہے نہیں ہے اپنے بندے لگا دو. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب ہمیں نکال دیا جانا ہے، تو آپ میکسیمم کچھ کر جاؤ اور جاتے جاتے ایک دم ریلیف ایسا دے جاؤ کہ اکانومی کو نہیں دیکھنا کہ وہ اس میں سخت ہے اتنی کہ نہیں ہے سخت. تو یہی نون لیگ نے کیا اور یہی پی ٹی آئی نے کیا، اور آج ملک اس حالت کو پہنچا ہوا ہے کہ وہ ایگزیکٹ اس چیز پہ میں آ گیا ہوں، مہنگائی. خدا نہ خاصا، خدا نہ فاطمہ، میں آپ عبدالرحمان جو بھی بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہیں یا کوئی بھی پاکستانی یہ چاہے گا کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، وہ چاہے گا کہ ملک کمزور ہو. وشفل تھنکنگ اور بات ہے، ہماری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ کرے یہ ملک سٹینڈ کرے، یہ دیوالیہ ہونے سے بچے اور یہ گرو کرے. لیکن تلخ حقائق یہ ہیں کہ یہاں ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے کے لیے بھی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں. بہت برے حالات ہیں. پوری دنیا آپ کو ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھ رہی ہے کہ جو ناقابل اعتبار ہے، جس کی کوئی پالیسیز نہیں، جس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں، جو ہر جگہ بس مانگتے پھرتے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو اور جو ملتا ہے وہ ایلیٹ کلاس کھا جاتی ہے، ملک پہ لگتا نہیں. تو ایسے میں آ کے مہنگائی تو الٹیمیٹ اس کا نتیجہ ہے، آؤٹ آف کنٹرول مہنگائی نہیں ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے، جس میں لوگوں کے لیے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا آج بہت ہی خطرناک حد تک ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہمیشہ غریب روتے ہیں، انہی کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں.
اب وہ سٹیج آ گئی جہاں ایلیٹ کو بھی فکر پڑ گئی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بن جائے، کیا ہم سروائیو کر پائیں گے؟ یہ صورت ہے. اور ایسی صورتحال میں نہ لا اینڈ آرڈر ہو سکتا ہے، نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے. اور یہ عمل درآمد کروانا کہ جی زبردستی ڈنڈے کے زور پہ نہیں آپ کروا سکتے. مہنگائی کم ہونا ایک مستقل عمل ہے جو معیشت کی بہتری کی صورت میں روب عمل ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے اور مہنگائی ہی مہنگائی ہے. اور مستقبل قریب میں اس کی بہتری کے کوئی امکانات نہیں. پیٹرول بے شک 10 روپے سستا کر دیں، زیادہ کر دیں، 20 روپے سستا کر دیں، یہ لالی پاپ ہیں، یہ اس کی ایکچوئل قیمت تو نہیں تھی. اگرچہ وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اگر مہنگا ہوگا تو مہنگا کرنا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کے لیے ایلیٹ کلاس کی قربانی کیا ہے؟ اس ملک کو لوٹنے والے جو ہیں وہ اس برے وقت میں پاکستان کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بھی مانگ ہی رہے ہیں غریبوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح، جو محروم طبقات ہیں، جو غریب طبقات ہیں، جن کی کروڑوں میں جو اکثریت ہے. وہ جو ایلیٹ کلاس ہے یا وہ سرمایہ دار کلاس یا وہ جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے، وہ اپنا شیئر ڈالنے کے لیے تیار نہیں کہ چلیں اس برے ترین وقت میں ہم ہی کچھ کر لیں. وہ بھی پروفٹ کو میکسیمائز کرنے میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی المیہ ہے، بڑی تلخ داستان ہے پاکستان کی معیشت کی بربادی کی، اور ایسے میں مہنگائی پہ کنٹرول ہونا یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا. عبد الرحمان، اگر ہم آج کی اکنامیکل سچویشن دیکھتے ہیں، اسپیشلی مہنگائی جس طرح سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ آنے والے سال میں اس طرح سے بڑھتی رہے گی؟ اور کیا یہ 10 روپے جو پیٹرول کم کیا ہے اس کا ایکچولی میں عوام کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ تھینک یو فاطمہ. دیکھیں، جیسے ڈوگر صاحب نے نشاندہی کی کہ یہاں پر مہنگائی عالمی مسئلہ بہرحال رہی ہے، جنگ ہو گئی یوکرین روس کی، اور وہ جتنے دنوں میں ختم ہو سکتی تھی نہیں ہوئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں، وہ $100+ بیرل پہ چلی گئیں، ابھی وہ 73 پہ آئی ہیں. پھر جو ہم گندم ادھر سے منگواتے تھے، دونوں ملک تھے جو گندم کا سب سے زیادہ عالمی مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے، وہ جنگ کی وجہ سے وہ بھی رہ گیا، روس پر پابندیاں لگ گئیں، یوکرین ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. پھر ہمارے ہاں گندم جو ہے وہ 4,000 روپے من درآمد کرنی پڑی. ابھی جو 4,000 روپے من عالمی یہاں پر لوکل مارکیٹ میں بک رہی ہے، کسانوں سے 2200 میں لی، لیکن بہت زیادہ ضائع بھی ہو گئی. پھر ابھی لگانی بھی تھی بیج کے طور پر. تو کئی چیزیں آ گئیں، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو گئی. ہمارا کوئی 15 سے 17 ارب ڈالر کا بجٹ اس پہ لگ گیا. پچھلے برس میں اگر بات کریں جنگ سے قبل تو یہ ہمارا 7 سے 8 ارب ڈالر کا بجٹ ہوتا تھا. تو وہ ہمارا جو امپورٹ بل پچھلے برس میں بہت زیادہ ہو گیا. یہ سر کی بات بالکل درست ہے کہ جب عمران خان کو عدم اعتماد نظر آ رہی تھی تو اس ٹائم جو پاپولر فیصلے لیے گئے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 150 روپے پہ فریز کرنا یا بجلی کی قیمتیں کم کرنا، اور پھر جو آنے والی حکومت نے فوری طور پر ان کو ریورس کیا، کچھ مہینے چلنے دیا، تو اس دوران جو IMF نے پھر ہمیں پیسے روک لیے. تو یہ ایسا بڑا نقصان تھا کہ جس کا ابھی تک جو ہے وہ ازالہ نہیں ہو پا رہا. دیکھیں، مساق جمہوریت یہاں پر ہوا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا خاص. مساق معیشت ہونا ضروری ہے. اس میں کچھ پارٹیز کو، جو بڑی پارٹیز ہیں، ان کو بیٹھنا ضروری ہے. یہاں پر چارٹرڈ ہوتے رہتے ہیں. اگر ماضی کی بات کر لیں تو آج یہاں پر 16 دسمبر ہے، سکوت ڈھاکہ ہو گیا تھا، ہمارا ملک علیحدہ ہو گیا، سیکھنے والوں نے کچھ نہیں سیکھا. APS سانحہ ہو گیا، کچھ نہیں سیکھا گیا. مذمت کے قابل ہے دونوں سانحات، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا نا. جس کی بھی حکومت جانے لگتی ہے وہ پاپولر فیصلے کر کے چلے جاتا. ابھی بھی دیکھیں، یہ اصولی طور پر دیکھیں تو 10 روپے پیٹرول اب پبلک کے لیے اچھا فیصلہ ہے، لیکن جو IMF ہے وہ شاید اب اس کی وجہ سے جو ڈیل متاثر ہو جائے. دیکھیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرولیم لیوی ٹیکس وہ کم از کم 50 روپے فی لیٹر پہ ڈالیں، یعنی کہ قیمت جتنی بھی کم آ جائے، ہم 250 سے نیچے نہ کریں نا فیول. وہ ٹیکسز کی مد میں بڑھاتے رہیں. وہ اگر سمری بیچتا ہے کہ پیچھے سے سستا ہو گیا تو ہم ٹیکسز، سیلز ٹیکس کی مد میں 50 روپے لگا دیں، پیٹرولیم لیوی کی مد میں 50 روپے لگا دیں، 250 سے سستا نہ آئے. دیکھیں، حکومت کے پاس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اب فیول کے بعد یا بجلی کے علاوہ کچھ رہا بھی نہیں. باقی تمام جتنے بھی ہیں وہ لاسط میں جا رہے ہیں. FBR اپنا ٹیکس پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. لوگ ٹیکسز دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. نئے ٹیکس پیئر ہم پیدا نہیں کر پا رہے. ٹیکسٹائل والے جنہیں ہم بہت زیادہ ریلیف دے کے کھڑا کرتے ہیں، جو ہماری کچھ ایکسپورٹس کرتے ہیں، وہ بھی اب بند پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو بجلی ہے انہیں مہنگے داموں مل رہی ہے، سوئی گیس انہیں مہنگے داموں مل رہی ہے. تمام جتنی بھی لیبر ہے
وہ اب بے روزگار ہوئی پڑی ہے. تو دیکھیں یہ اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں. جب ہمیں باہر سے کہیں ایڈ ملتی تھی جنگوں کی مد میں، جیسے مشرف دور کو لوگ بہت یاد کرتے ہیں، یا ضیاء دور کو، یا ایوب دور کو، تو وہ جنگوں کی مد میں جو پیسہ ملتا تھا ملک میں آتا تھا تو ہم نے اپنا لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ اس سطح پر لے آئے ہیں. اب جب نیچے جانا پڑتا ہے تو اپنے بل بوتے پر اپنا پیسہ پورا کرنا پڑتا ہے تو وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جب ہمارا بجٹ بنایا جاتا ہے تو وہ ہم ڈیفیسٹ کی مد میں بناتے ہیں. کبھی بھی سرپلس کا بجٹ ہمارا نہیں بنا کہ اتنے پیسے یہاں سے آئیں گے. پھر جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ زیادہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے. ایک سال پچھلے برس کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھی وہ صرف $45 بلین تھی. ہم نے $45 ارب پورا کرنا تھا. ہماری ایکسپورٹ رہی ہے $30 بلین کے قریب. اتنی ہی جو ہمارے اوورسیز ہیں انہوں نے بھیجا. تو ابھی مسئلہ یہاں پر آیا کہ جو گرے مارکیٹ ہے اس میں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے. ہم نے 224-25 پہ ڈالر کنٹرول کیا اسٹیٹ بینک نے، تو گرے مارکیٹ میں 240-35 پہ بک رہا ہے. اب جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہنڈی کے ذریعے بیچ دیتے ہیں، گرے مارکیٹ میں بیچتے ہیں، انہیں $10 فی ڈالر بچ رہا ہے. اگر وہ 1000 بیچتے ہیں سیدھا 10,000 ہے. یہ رضا باکر کے دور میں یا مفتاح اسماعیل کے دور میں کچھ انہوں نے یہ پالیسیز بنائی تھی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گرے مارکیٹ سے تھوڑا سا اوپر رہے گا یا لیول پہ رہے گا تاکہ لوگ یہاں کے ذریعے ڈالر بھیجیں. پھر ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ افغانستان ہمیشہ سے رہا ہے، ابھی بھی ہے کہ یہاں پر افغانستان پر کیونکہ پابندی ہیں تو وہ یہ یہاں سے مہنگا ڈالر اسمگل ہو کے ادھر جاتا ہے. یہاں سے یوریا اسمگل ہو کے ادھر گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے فارمر جن کو کنٹرول ریٹ پر یوریا 2250 کی ملنی چاہیے تھی وہ 3000 روپے بوری ملتی رہی ہے. یہ تمام چیزیں ادھر جا رہی ہیں، آٹا ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے ہمارا تاجر زیادہ پیسے کما رہا ہے لیکن ایک تو وہ اسمگل ہوتی ہے، گورنمنٹ کے وائے سے نہیں جاتے. دوسری ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنی لوکل مارکیٹ میں ضرورت پوری نہیں کر پا رہے لیکن جو ہمارا ٹریڈرز ہے اس میں کئی لوگ انوالو ہوتے ہیں. جب اسمگل ہوتی ہیں نا چیزیں اس میں بہت بڑا مافیا انوالو ہوتا ہے. حکومتی سطح تک بھی جو ہے وہ کچھ لوگ کہیں نہ کہیں اس میں ساتھ دیتے ہیں تبھی جا کے وہ اب ڈالر اسحاق ڈار روز پیٹ رہے ہیں کہ ڈالر ادھر جا رہا ہے، یوریا ادھر جا رہی ہے، یا آٹا ادھر جا رہا ہے. اور یہ تینوں چیزیں اس وقت ملکی لیول پر بہت ضروری ہیں. اور جب ہم وہاں سے کوئلہ یا دوسری چیزیں درآمد کرتے ہیں، ابھی پیاز وغیرہ درآمد کیا تو انہوں نے اس پر جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ کم از کم 200% لگا دی ہے جس کی وجہ سے پیاز مہنگا ہے، یہاں پر کوئلہ مہنگا ہے. تو یہ تمام چیزیں جن پر سوچنے کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جب حکومت آتی ہے تو وہ اس کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ابھی پورے ٹینور میں ہم دیکھ لیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر اپنا ٹینور پورا نہیں کر سکا. ابھی ماشاءاللہ سے ہمارے جو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں تو اس دور میں تقریباً 4 پرائم منسٹر چینج ہوئے ہیں. تو انڈیا کی اگر ہم مثال دیتے ہیں تو وہاں پر ایک پرائم منسٹر جب آتا ہے وہاں پر عموماً 2 ٹینور مل جاتے ہیں. منموہن سنگھ کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کمزور وزیر اعظم تھا، اس کو بھی 2 ٹینور ملے تو اس میں وہ اپنی پالیسیز پوری طرح سے لاگو کرتے ہیں. اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے پبلک انہیں ووٹ اس بیس پر دیتی ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ غلط یا صحیح جس طرح کی پالیسیز چلتی ہیں اس پہ انویسٹرز کا، صنعت کاروں کا اور تمام لوگوں کا اعتماد پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو سرکولیشن ہے وہ ختم نہیں ہوتی پیسے کی. ہمارے اب یہ مسئلہ ہے کہ کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہے حکومت کب تک ہے. اپریل میں جب چینج ہوا حکومت کا سیٹ اپ سارا تو عمران خان نے دھرنے، احتجاج، ہمارے 2 بڑے ضمنی انتخابات آ گئے جس میں صوبائی سطح پر ضمنی انتخابات جولائی میں ہوا، اس کی وجہ سے صوبے کی حکومت بدلی گئی. پھر یہ ایک تاثر چلا گیا کہ شاید مرکز بھی اتنا لمبا نہ چلے، مہنگائی آ گئی. تو یہ ابھی بھی تاثر موجود ہے. کسی کو بھی یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اگست تک لازمی چلیں گے. اس کا نتیجہ دیکھ لیں، انویسٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پراپرٹی سٹاک ہوئی پڑی ہے، سٹاک مارکیٹ گری پڑی ہے، کہیں سے باہر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے. پھر DF نے ہمیں وائٹ لسٹ میں ڈالا بھی تو اس کا فائدہ انویسٹرز کو نہیں ہوا. آئی تھنک یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایون دو کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئی بھی ہیں جس طرح میں شروع میں بھی بات کر رہی تھی لیکن ان کا ہم کوئی ایڈوانٹیج نہیں لے پائے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، کراچی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میں شہاد عرض کر رہا ہوں، خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور بتائیے گا کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ جی ہاں میں یہی پوچھوں گا. دیکھیے پیٹرول پرائز کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ جب پیٹرول پرائز بڑھتی ہے نا تو آپ ایون ہر چیز کے ریٹ دھڑا دھڑ بڑی تیزی سے بڑھ جاتے ہیں. جب پیٹرول پرائز کم ہوتی ہے تو وہ جو آپ کی پرائز کمیٹی ہوتی ہے یا جو آرگنائزیشن ہوتا ہوگا، اسٹیٹ بینک ہوتا ہوگا، کوئی بھی مانیٹرنگ تو کرتا ہوگا نا کہ جب کم ہوئے تو وہ مارکیٹ میں ریٹ کم کیوں نہیں ہوتے. اس کو کون مانیٹرنگ کرتا ہے؟ مطلب بڑھ گیا اب WTO 110 کی ہو گئی،
वो 90 पे जब पेट्रोल के बहाने उन्होंने 110 की, अब वो पेट्रोल नीचे आता जा रहा है, वो अपनी जगह 110 की है। कौन सेकंड बैलेंस कर रहे देखता है? ये मेरा सवाल है, इस देने का मुझको लेने आप। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है कराची से, मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक लेते हैं। कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी एंड डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेक डाउन करें, ना सिर्फ ये कि आज जिन सूरत हाल में हम हैं उनके क्या रीजंस है, बट ऑल्सो कि वो किस तरह से आपको, मुझे, हम सबको, पाकिस्तान की आवाम को इम्पैक्ट करते हैं। ग्लोबली क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन सब सर्कमस्टांसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में 2023 में क्या हम किसी तरह की बेहतर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, और अगर जो अभी जो हालात हैं अगर वही कंटिन्यू रहते हैं तो उसमें हमारा क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, हमें किस तरह से उनको लेकर चलना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। सर जफर, बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे कराची से, जिन्होंने बात पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने की और किस तरह से उसकी वजह से बाकी चीज़ों पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 10 रुपए कम कर देना, जैसे आपने बहुत ही सही निशानदेही की कि ये एक बहुत छोटा सा फ़र्क है और कोई बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं आ सकता। कभी कभी फातिमा, माजी में हम देखते हैं तो उसमें 1 रुपये कीमत बढ़ती थी, 50 पैसे बढ़ती थी, 2 रुपये बढ़ गई, शोर मच जाता था। अब 20-20 रुपये, 30-30 रुपये, 50 रुपये बढ़ जाती है, फिर बाद में 10 रुपये कम कर दी जाती है। तो ये एक तो गवर्नमेंट फंसी हुई है, मुल्क फंसा हुआ बहुत बुरी तरह। इसमें यह तवक्को नहीं की जा सकती कि ये कोई ऐसा फैसला ले सकें जिससे अवाम को रिलीफ मिल सके। अब अगर पेट्रोलियम, लेकिन उनका सवाल जो है उसकी तरफ आते हैं। वो साहब जो कराची से जिन्होंने पूछा, बहुत खूबसूरत सवाल उनका कि देखिए, जब अगर गवर्नमेंट ने 10 रुपये कम भी कर दिया है तो उसका हमें क्या बेनिफिट? सिर्फ पेट्रोल जो गाड़ी में डलना उसकी 10 रुपये कीमत कम हो जानी, ये होनी चाहिए। पेट्रोल से बनने वाली तमाम मसनूआत जो उनसे, मतलब जो उनके ज़रिए जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी कीमतें कम आनी चाहिए। क्या उनमें इस तनासब से कमी होती है? नहीं होती। ये जो महंगाई एक दफ़ा बढ़ जाती है, नीचे आने का नाम ही नहीं लेती। गवर्नमेंट 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये भी कम कर दे, किराए कौन कम कराएगा? वो कह रहे हैं कि मॉनिटर कौन करता है सिस्टम को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रियासती हुकूमती अदारे जो हैं उनका काम है कि वो मॉनिटर करें और इम्प्लीमेंट करवाएं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी, और जो इम्पैक्ट रिलीफ, जो रिलीफ मिल रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कमी की सूरत में, उसका महज पेट्रोल डलवाने का रिलीफ ना बने, उससे मुतल्लिका जहाँ जहाँ उसका इस्तेमाल है उसकी कीमतें कम हुई हैं तो वो मसनूआत भी कम होनी चाहिए, उनकी कीमतें, किराए भी कम होने चाहिए उतने %, और बाकी जहाँ जहाँ भी उसका इम्पैक्ट आना चाहिए उसे लाया जाना चाहिए। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम गवर्नमेंट का कोई इतना नहीं है। वो फॉर्मेलिटी के लिए आपको ज़रूर कर देंगे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चले गए, कोई और देख लिया थोड़ा बहुत, वो अपने कागज़ पूरे कर लेते हैं, जी हमने इतने छापे किए, इतने जुर्माने। अब्दुर्रहमान खबरें भी छाप देगा, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ये कर दिया, वो उनके भी वो कारकर्दगी आ जाती, जी हमने इतने इस महीने में इतने जुर्माने किए, इतने किए। सब कुछ उसी तरह चलता रहना, ये मुल्क ऐसे ही चलना है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जो कि अब मुस्तकबिल करीब में और ज़्यादा ख़राब होने जा रही सूरत हाल। जिस तरफ अभी मौजू आगे चलेगा तो वो आप सवाल पूछेंगी तो फिर हम बोलेंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सूरत हाल है, ऑफ कोर्स आने वाले वक्त में आई थिंक बहुत सारी डिफरेंट सवालात आवाम के भी होंगे, और हमारी यही कोशिश होगी कि उनको डिस्कस करें, और किस तरह से आपके प्रॉब्लम्स सबसे पहले, और हमेशा हमारे लिए ये कोशिश यही है कि आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। अब्दुर्रहमान, इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि डिसॉल्व कर दिया जाए असेंबलीज़ को, इसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, और क्या ये एक अच्छा पॉलिटिकल स्टेप होगा? फातिमा, देखिए, पिछले कुछ दिनों में या 8-10 महीने में शहबाज शरीफ ने जिस तरह से कुछ दलेरी से स्टेप्स लिए हैं ना, उनसे लगता है कि वो शायद इससे ब्लैकमेल ना हो, क्योंकि माजी में जो उनका तासुब था वो शायद इतना अच्छे हुक्मरान का ना होता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बड़े अच्छे तरीके से संभाला, शायद लगता है कि वो इस चाल को भी अच्छे तरीके से सह लेंगे खामोशी से। इमरान खान का ये मकसद है कि जितनी जल्द इंतखाबात हो जाएं
اس کا ان کو فائدہ ملے گا. ضمنی انتخابات میں جو تاثر ہے وہ حکومت کے خلاف ہے, وہ چاہ رہے ہیں. اس کی بیس پر وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلیاں تحلیل کریں, اور اس کی جو ہے وہ حکومت پر اتنا پریشر آ جائے گا کہ وہ قومی لیول پہ انتخابات کروانے پر مجبور ہو جائیں گے. لیکن شاید کہیں نہ کہیں پی ڈی ایم نے وزیر اعلیٰ یہاں پر پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی سے کچھ تعلقات جو ہے مزید ڈیولپ کیے ہیں. پہلے بھی بہتر تھے اور شاید عین وقت پر انہوں نے تبدیلی کر کے پی ٹی اے میں چھلانگ لگائی تھی, لیکن وہ بھی واپس آنے کے لیے کہیں نہ کہیں تیار ہیں, جس کی بنا پر پی ڈی ایم بڑی پرعزم ہے یا پورا اعتماد ہے, اور انہوں نے عمران خان کی اس آفر کو بالکل بھی جو ہے وہ اس سے ایک طرح کا جو ڈر بن سکتا تھا وہ نہیں بنا. دوسرے نمبر پر عارف الوی کے ذریعے جو مذاکرات چل رہے ہیں ان پہ بھی شاید کچھ بہتری آ جائے. حکومت اگست کا کہہ رہی ہے, عمران خان مارچ کا کہہ رہے ہیں, شاید کوئی بجٹ کے قریب جو ہے وہ الیکشن یا بجٹ کے بعد جو کچھ اس طرح کا تاثر بن جائے. پھر ایک اسمبلی پیچھے رہ گئی کے پی کے, اس کا شاید اتنا زیادہ امپیکٹ نہ پڑے, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں پر انتخابات کروانا ایک معنی رکھتا ہے. کے پی کے کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اس طرح سے متاثر نہیں ہوں گی, تو وہ عمران خان کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں بنے گا. لیکن اگر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو پھر شاید حکومت جو ہے وہ فیڈرل انتخابات نہ روک سکے, اور اگر روک بھی لے تو ان صوبوں کے انتخابات سے جو ہے وہ پی ٹی اے ان کو کافی ڈیمیج کر سکتی ہے. تو یہ بہرحال ایک اس کی ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ ہے جس کے ذریعے اس نے فیڈرل حکومت کو جو ہے وہ دباؤ میں لانا چاہا. لیکن ایک چودھری پرویز الہی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کے لیے ایک طرح سے سہارا بھی بن سکتے ہیں, یا کم از کم عمران خان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ سمجھدار سیزنڈ پولیٹیشین ہے. انہیں آئیڈیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں شاید وہ وزیر اعلیٰ آنے والے وقت میں نہ ہوں. دیکھیں ابھی وہ پنجاب کے سب سے بڑے صوبے پر حکمرانی کر رہے ہیں, اس کے بعد اگر یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں اور پی ٹی اے جیت بھی جاتی ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ چودھری پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ ہوں. تو اس لیے شاید یہ گیم جو ہے وہ عمران خان نے, دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ اگر عمران خان کے پاس میں ہوتا نا وہ اسمبلیاں توڑ چکا ہوتا, شاید اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہی اس لیے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ چیک کی جا سکیں یا حکومت کو پریشر میں لایا جا سکے. کیونکہ ایک صوبے کے محض انتخابات ہونے سے اس کو اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا جتنی دیر تک اس کو فیڈرل نہیں ملتا, کیونکہ وہ تو وزیر اعظم بنے گا, وزیر اعلیٰ بننا تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. پلیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کیا عمران خان اسمبلیاں توڑ پائے گا یا نہیں توڑ پائیں گے. میرے لیے زیادہ دلچسپی کی بات یہ ہے, اور سب کے لیے ہونی چاہیے, کہ عمران کو جلدی کیا ہے. اچھا سر, آپ نے بہت ساری پریڈکشنز ہمارے پروگرام میں پہلے بھی کی ہیں اور ہمیشہ درست پریڈکشنز کی ہیں. اگر آج آپ اس حوالے سے کوئی پریڈکشن کریں. دیکھیں آج میں کوئی پریڈکشن نہیں کروں گا. اصل میں پاکستانی پولیٹکس اتنی پراگندہ ہے, اتنی کنفیوزڈ ہے کہ یہاں کچھ بھی کوئی حتمی طور پر کچھ کہنا, یقین کریں اپنے آپ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالنا ہے. کیونکہ سیاست میں جو اس کے جو ڈائنامکس ہوتی ہیں, جو اس کے ایلیمنٹ جو اس کو متاثر کرتے ہیں, جو پاسبلٹیز پرابیبلٹیز ہو سکتی ہوتی ہیں, ان کی بنیاد پہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ ہوگا. لیکن یہاں کچھ اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ ہر کوئی دیکھتا رہ جاتا کہ یہ کیا ہو گیا. تو پہلے میں اس طرف آتا ہوں کہ عمران خان کو جلدی کیا ہے کہ اسمبلیاں توڑی جائیں, الیکشن فوری ہوں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 7-8 ماہ رہ گئے تو الیکشن تو ہو ہی جانے. اصل میں عمران خان کو ڈر ہے اپنی نااہلی کا. عمران خان کے خلاف بہت سارے کیسز اس وقت عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں, جس میں ان کی بعض تجزیہ نگاروں کے خیال میں ان کے عمران خان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. ان کی جو ایک مبینہ بیٹی ہیں ٹیرین وائٹ, ان کے حوالے سے کہ ان کو ڈکلیئر نہیں کیا انہوں نے. پھر اس حوالے سے کہ جو اثاثے جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے اس میں جو چیزیں ڈکلیئر نہیں کیں. پھر فارن فنڈنگ کیس بھی ابھی تک وہ بھی شامل ہے. 5-7 کیس اور نئے بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں, اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, ہونے والی. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, بڑے سیریس اس میں آبزرویشن انہوں نے دی بڑی. تو ان مقدمات کی وجہ سے عمران خان واقعی پریشان ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہونے سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں, ملک میں ایک کرائسس آ جائے اور فوری طور پر الیکشن کرانے پڑیں. ان کو یقین ہے کہ میں بن جاؤں.
انہیں یہ پتا ہے کہ جب میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے خلاف یہ کیسز جو ہے نا یہ سیٹل ڈاؤن کرنے میں آسانی ہو جائے گی. میں تو یہ کہوں گا اس وجہ سے ان کو جلدی, ورنہ الیکشن میں کیا ان کی مقبولیت کم ہو جانی, کچھ بھی نہیں ہونا. کیا مہنگائی کم ہو جانی ہے؟ کیا حکومت نے بہت بڑے ریلیف دے دینے لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہونا. یہ اسی طرح چلنے, چھوٹا چھوٹا ریلیف ہوگا, چھوٹے چھوٹے. اگر وہ مرکز میں ریلیف دے رہے ہوں گے تو یہ صوبوں میں دے رہے ہوں گے, صوبوں میں تو ان کی حکومت. بالکل سر. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں ایک بریک لیں گے, کہیں منجوئے کا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کر رہے ہیں پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ آج ہماری لائفس کو امپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ آف کورس آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ کوشچنس جو کہ اس وقت ہم سب کے مائنڈ میں ہونا چاہیے وہ ریونیو کو لے کے رہے. اس وقت ہمارے ملک میں ریونیو جنریٹ کس طرح سے ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے کیا وہ انف ہے؟ عبدالرحمان اگر اس پر آپ بات کرنا چاہیں. دیکھیں فاطمہ, فیصل آباد ڈویژن کی جو آبادی ہے 1 کروڑ سے زیادہ ہے, لیکن جو ٹیکس پیئر کی تعداد ہے وہ بمشکل 2 سے 3 لاکھ ہے. تو یہ پورے ملک میں دیکھ لیں 4 سے 5 ملین لوگ جو ہے وہ ٹیکس پیئر ہیں, اور باقی جو ہے وہ تقریباً 22 کروڑ کی آبادی ہے. وہ بہت سارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, دکاندار نہیں دیتے. دیکھیں ٹیکس کون دے رہا ہے؟ یا تو وہ ملازم ہے, اس کی سیلری سے ٹیکس کٹ کے آ رہا ہے تو وہ ریٹرنز فائل کر دیتا ہے, یا پھر جو ایکسپورٹرز ہے وہ دیتے ہیں. باقی ٹریڈرز جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے. پراپرٹی میں ٹیکس نہیں نکلتا. ابھی میں جیسے بات کر رہا تھا کہ پراپرٹی اسٹاک کا سب کچھ اسٹاک ہوا پڑا ہے, تو گولڈ کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اپ ہو رہا ہے. 175 جو ہے 1000 پہ پہنچ گیا ہے, تو 1.25 لاکھ چلا گیا, شاید 2 لاکھ پہ بھی چلی جائے. ساری جو انویسٹمنٹ ہے وہ گولڈ میں ہو رہی ہے. روپیہ تو ٹکا ٹوکری ہوا پڑا, بینکوں میں روپیہ بیکار ہوا پڑا ہے. وہ شاید 6 مہینے بعد اگر یہی صورتحال ہے تو 1 لاکھ کی جو قیمت ہے وہ ڈالرز کے حساب سے 80,000 رہ جائے. تو لوگ ایسیٹس لے رہے ہیں, تو اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ فارن کرنسی میں جو ایسٹ لیے جا رہے ہیں ڈالرز میں یا کسی اور ملک کی کرنسی میں یا اس طرح سے گولڈ وغیرہ میں, تو یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ سب سے بڑا ایک مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومتی جو ہمیں گرپ ہے وہ کہیں پر بھی اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ تمام کی تمام آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جاتی ہیں. پبلک کو ایک طرح سے یہ تاثر بنتا ہے کہ یہاں پر حکومت کی جو ریٹ ہے وہ اس طرح سے مضبوط نہیں رہی, اور اسی کے اکارڈنگ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پوری چین کو چلا رہی ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام ڈیمیج بھی ہوتی ہیں, ڈسٹرب بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ملکی معیشت ہے داؤ پر لگی ہوئی ہے. ڈالر ریٹ قابو نہیں آ رہا, بجلی ریٹ قابو نہیں آ رہی. تمام چیزیں اسی ایک جو ہے وہ لائن کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں. اوپر سے ڈیفالٹ کا جو مسئلہ سر پہ پڑا ہوا, جو حکومتی سابق جو منسٹر ہے مفتاح اسماعیل, وہ آئے دن جو وہ خطرات سے ڈراتے رہتے ہیں اپنے آرٹیکلز کے ذریعے یا تقاریر کے ذریعے. اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہ آئے دن ڈرا رہی ہے. تو بلکہ اسحاق ڈار بھی کبھی کبھار یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ پیسے ہمیں یہاں سے نہیں ملتے تو جو ہے وہ ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. تو ابھی یہ مطلب جون تک کی مالی سال میں تقریباً 20 ارب ڈالر کے قریب جو پیمنٹس ہیں وہ ہم نے دینی ہے. اس میں کوئی 8 سے 10 ارب ڈالر کی جو پیمنٹس ہے وہ اس کو ری شیڈول کیا جا چکا ہے. اس کو بھی شاید کیا جائے, لیکن ابھی کیونکہ ٹائم پڑا ہے اور اوپر سے حکومت پہ جو پریشر ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے ان کو ریلیف دینا ہے, کیونکہ اپنی سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے, پی ایم ایل این والوں نے. ان دنوں میں جب ملک کی صورتحال خراب تھی, جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی تھی, تو اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے چیزیں مہنگی کی ہیں. تو اب اس سیاست میں واپسی بھی انہوں نے اختیار کرنی ہے. یعنی کہ اگر انہیں یہ 8-10 مہینے مل جاتے ہیں تو ان کی سیاست میں واپسی اس حد تک ہو جائے گی کہ وہ الیکشن میں آ جائیں گے واپس. جس طرح سے ضمنی انتخابات میں وہ ہارے ہیں نا, بالکل ہی یک طرفہ ہو کر ہارے ہیں, وہ صورتحال نہیں رہے گی. یوکرین روس وار اگر رک جاتی ہے, جو پیٹرولیم پرائسز ہے وہ 60-70 کے درمیان رہتی ہیں فی بیرل, تو اس کا بڑا پوزیٹیو امپیکٹ پڑے گا آنے والے دنوں میں. جب یہاں پر گندم پیدا ہو جائے گی یہ کرائسس بھی ختم ہو جائے گا. اس طرح سے جب فیول پرائسز دنیا میں سستی ہوتی ہیں تو پام آئل پہ جو تمام کی تمام ٹریولنگ ہے وہ بھی اسی حساب سے سستی ہو جاتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سارا تاثر بنا ہوتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. پھر بجلی پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان پہ جب ریلیف دیا جانا, سبسڈیز دی جانی ہے, تو یہ بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ اب ڈوگر صاحب کے خیال میں جو ہے وہ عمران خان چاہ رہے ہیں فوری الیکشن, اور پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ الیکشن جتنے ڈیلے ہوں ان کے فائدے میں رہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پبلک کو ریلیف بھی دیں, اور عمران خان کا جو شکنجہ ہے وہ بھی سخت کریں. کیونکہ دیکھا ہوگا کہ 2017 میں جب نواز شریف اپنی پاپولرٹی کی پیک پر تھے تو ان کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا,
نااہل کر دیا، ان کا الیکشن لڑنا مشکل ہو گیا، تو ان کی پارٹی جو ہے وہ ہار گئی تھی. تو یہی شاید کچھ جو ہے وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے. 2023 میں کچھ ہی دن باقی ہے اب تو. اینڈ عبد الرحمان آپ نے صحیح کہا. اس کے آگے اگر ٹیکسیشن کی، جس طرح عبد الرحمان آپ نے بھی بات کی، اس طرح آپ نے بھی پہلے بات کی، ٹیکسیشن ہم کیوں اس وقت لوز کرتے جا رہے ہیں؟ بلکہ جو آلریڈی ہمارے پاس ٹیکس پیئرز موجود ہیں وہ بھی اس طرح سے ٹیکسز ادا نہیں کر رہے. گورنمنٹ کے ساتھ ایک جو ٹرسٹ شاید کہیں پر ڈیولپ ہوا بھی تھا، بہتر بھی ہوا، تو وہ دوبارہ سے ایک دفعہ چلا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزنز رہے؟ دیکھیے فاطمہ، یہ بہت ریلیونٹ کویسچن ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس ملک کی ایلیٹ کلاس ٹیکس نہیں دیتی. ٹیکس ایویژن جو ہے، ٹیکس ایویژن وہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں اگرچہ ہوتی ہے، ٹیکس چھپاتے ہیں لوگ، لیکن کچھ دینا بھی تو چاہیے. انفارچونیٹلی اسی ملک میں لوگ، صنعت کاروں نے صنعتوں کے نام پہ قرضے لے کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیے. جتنا بڑا کرائم یہاں ہو رہا ہے وہ مافیاز کے ہاتھوں، وہ صنعت کار مافیا ہو یا ریئل اسٹیٹ مافیا ہو، یا راتوں رات کالونی کٹنے سے پہلے بک جاتی ہے. اور صنعتی قرضے اس کام کے لیے یوز ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میڈیکل کالجز لوگوں کے 1 سال کی 80 کروڑ ان کی انکم ہے، ٹیکس اس پہ نہیں دے رہے. مطلب یہاں کوئی دینا ہی نہیں چاہ رہا ٹیکس، اور گورنمنٹ لینا ہی نہیں چاہ رہی، بالکل نہیں لینا چاہ رہی. وہ صرف وہی سیلز ٹیکس، اس کے ذریعے لوگوں کو پھنسائے ہوئے ہے. 17% 17% ہر شخص ٹیکس دے رہا ہے، غریب آدمی دے رہا ہے. میں بازار میں جاتا ہوں، آپ بازار میں جائیں، ہمارے کیمرہ مین جائیں، کوئی بھی شخص جائے، ایک مزدور، کسان، تو اس کو ہر چیز 17% مہنگی ملتی ہے. وہ گورنمنٹ نے اپنا ٹیکس لگایا. وہ یہ کہنا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگ دیتے ہیں. غریب لوگ دیتے ہیں، عام لوگ دیتے ہیں، عمرہ نہیں دیتے. وہ دیتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ میکسیمائز کرتے جا رہے ہیں اپنا پروفٹ، لیکن ٹیکس دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی. ٹرسٹ ڈیفسٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ ٹرسٹ ہو یا نہ ہو. ٹرسٹ یہ ہے کہ آپ کے ذمہ جو ٹیکس بنتا ہے آپ دیں. گورنمنٹ جہاں مرضی خرچ کرے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ بعد میں ہوگا، پہلے گورنمنٹ کو دیں تو صحیح. یہ نہیں ہو سکتا آپ ان سے ریلیف لیں، سہولتیں لیں، ہر چیز لیں، اور ٹیکس کی باری آ گیا آپ کہیں ٹیکس نہیں دینا. پھر ایک گورنمنٹ کے اینڈ پہ جو سب سے بڑی ہماری سرکاری مشینری کرپٹ ہو چکی ہے، وہ بہت بڑا پرابلم ہے. وہ ایک انویسٹمنٹ پالیسی نہیں ہے، یعنی پرو بزنس، پرو کاروبار کہہ لیں، وہ پالیسیز نہیں ہیں. ون ونڈو آپریشنز ہونے چاہیے. جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے، جو کوئی کاروبار کرنا، ہر وہ شخص جو بھی کوئی کاروبار کرنا چاہے، اس کو اتنے حکومتی ادارے پیچھے اس کے پڑ جاتے ہیں، وہ اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں. بندہ تنگ آ کے کہتا ہے میں باہر چلے جاتا ہوں. جو پیسہ، جو انسینٹیوز آپ باہر سے انویسٹمنٹ لانے والے صنعت کاروں کو دینا چاہتے ہیں، وہ اپنے صنعت کار کو دیں، اپنے لوگوں کو دیں، وہ کاروبار کریں. باہر سے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انویسٹمنٹ لانے کی، تو اپنے لوگوں کو دینا نہیں کچھ. باہر والوں کو کہنا آئیں ہمارے ملک میں انویسٹ کریں، تو یہ سہولتیں دیں. یہاں بڑے بڑے کاروباری گروپس ہیں، ان کو وہ سہولتیں دیں. تو لازمی طور پہ پاکستان میں بھی اس طرح کی جو انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی، کاروبار بھی چلیں گے. عالمی جو ریسیشن ہے اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر جو پڑ رہے ہیں، وہ زیادہ برے اس لیے پڑ رہے ہیں کہ ہم آلریڈی ہمارا دیوالیہ نکلنے والا تھا. تو جو ملک پہلے ہی بہت بری کنڈیشن سے دوچار ہو، اب صورتحال یہ ہے کہ دوائیوں کے جو اجزاء ہیں وہ نہیں آ رہے، مشینری کے جو پرزے ہیں مختلف چیزوں کے وہ نہیں آ رہے. اتنی بری کنڈیشن ہے. اب سویابین آئل، وہ بھی اس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہر چیز امپورٹس پر پابندیوں کی وجہ سے ہماری مقامی انڈسٹری بھی متاثر ہونے لگی. تو کوئی شخص ایسا نظر، کیونکہ ڈالر دینے پڑیں گے وہاں سے منگوانے کے لیے چیزیں، ڈالر ہے نہیں، دیں گے تو ڈالر اور مہنگا ہوگا. اب ڈالر کی قیمت کو کنٹرول رکھنے کی قیمت دے رہے ہیں ہم کہ ڈالر مہنگا نہ ہو جائے، اس لیے امپورٹ بند ہے. اور امپورٹ بہت ساری آئٹمز پہ بند ہونے کی وجہ سے باقی بہت سارے شعبے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جس میں میڈیسن جب متاثر ہونے لگے تو اور اس سے زیادہ بری صورتحال کیا ہو سکتی ہے. جو عمران خان صاحب اس وقت الیکشن کی بات کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ
آپ کو ہٹایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے تھے. ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ کو لانے والے کہہ رہے ہیں. آپ کو لانے والے ڈر گئے تھے کہ اگر مزید رہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اس لیے انہوں نے باقیوں کو کہ آپ ہم اب نیوٹرل ہو گئے, اب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. تو جو اپنے لانے والوں کو کنونس نہیں کر پائے وہ باقی عوام کو کیسے کنونس کریں گے؟ اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز آئی تھنک ونس اگین آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹلی ہم سب کی لائف پہ امپیکٹ کرتے ہیں, بٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا بھی بہت بڑا رول ہے اپنی پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل اسٹیبلٹی میں. تو اپنا فرض ادا کریں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے پولیٹیکلی اکنامکلی, وہاں پر ضرور بولیں, کوشچن کریں گورنمنٹ کو, اور اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ جتنا پولیٹیشنز کا ہے, جتنا اکنامک پالیسی بنانے والوں کا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ہم بریک لیں گے, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, اینڈ آف کورس آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو پوری انفارمیشن دیں اور آپ لوگوں کو جو بھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے ایک آسان اور سمپل لائف گزارنے کے لیے وہ سب پتہ ہوں. تو جی ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. تو جو اسی کے ساتھ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ چلتے ہیں عبد الرحمان کی طرف اور جانتے ہیں ریٹس کے حوالے سے. تو بات کریں آج کی سبزیوں پھلوں اور برائلر مرغی کی قیمتوں کے حوالے سے تو یہاں پر معمولی تبدیلیاں آئیں گا. انڈا فارمی 261, گوشت بڑا 600, گوشت چھوٹا 1200 کا ہوگا. آلو جو ہے وہ 38 روپے کا ہوگا. اس کے علاوہ اگر بات کریں پیاز کی تو وہ 185 روپے سے 210 کے درمیان بکے گا. ٹماٹر درجہ اول 75 روپے کا, ادرک 270, لہسن 290, لیمو 60 روپے, سبز مرچ 60, پھول گوبھی 20, بند گوبھی 18, ہلدی 50, ٹنڈی 40, کریلا 60, گھیا کدو 50, بینگن 36, کھیرے 45, مٹر سبز 70, پالک 18, شملہ مرچ 70, مولی 17, گاجر 30, چکندر 50, دھنیا 40, شلجم 18, ساگ 35, میتھی 25, مونگرے 75, سنگاڑا 70 روپے کا ہوگا. جبکہ بات کریں پھلوں کی تو سیب 240 روپے کلو, کیلا درجن 114, انگور جو ہے وہ 280, انار 320, چکوترا 230, شکرگندی 60, ناریل فی عدد 290, کھجور 330, پپیتا 250, چلی 28, مرود 55, مالٹا 114, موسمی 114, فروٹر مالٹا 145, گنیری 60, کینو 210, جبکہ خربوزہ 160 روپے کا کلو ہوگا. یہ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے آج کی بروز جمعہ کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. بہت بہت شکریہ عبد الرحمان آپ کا ہمیں ریٹس کے ساتھ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا چلوں کہ جب بھی آپ خریداری کرنے چاہتے ہیں میک شور کریں کہ آپ کسی ایسی جگہ سے خرید رہے ہیں جہاں پہ ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے, اور اگر آپ کو لگتا ہے ریٹ لسٹ نہیں لگی ہوئی ہے, کہیں پہ آپ کو اوور چارج کیا جا رہا ہے, تو وہاں سے بالکل بھی خریداری مت کریں. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 5 یا 10 روپے آپ کے لیے میٹر نہیں کرتے ہوں, بس ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے صرف 10 روپے کا ڈفرینس بہت بڑا بن جاتا ہے. اس لیے ان کا خیال کریں, ان کا سوچیں. اور ہم شاید پرائسز کو آن اے لارج اسکیل کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے رول, اپنے رسپانسبلٹی کو سمجھیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پر فیئر پرائسز نہیں ہیں, کہیں پر آپ کو اوور چارج کر رہے ہیں, وہاں سے خریداری بالکل مت کریں, ان کو فوری طور پر رپورٹ کریں. آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیکشن کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہیلتھ ہمارے لیے ہمیشہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ رہا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے, نہ صرف ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے, بٹ آلسو کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے کس طرح سے آپ اپنی ہیلتھ کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں. تو جی ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر محمد ساجد ہمارے ساتھ ہیں, ایم ایس فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہیں اور آلسو کارڈیولوجسٹ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ آف کورس ہیلتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آج کے وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ واٹ آر دا بگیسٹ ہیلتھ مسٹیکس جو کہ لوگ کرتے ہیں؟ تھینک یو فاطمہ. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ پروگرام, اس کو ایک اورینٹیشن پروگرام کہنا چاہیے جو لوگوں کو ایک دکھا بھی سکے اور بتا بھی سکے کہ ہیلتھ کی کیا پریونشنس ہیں, پرائمری پریونشنس کیا ہیں اور سیکنڈری پریونشنس کیا ہیں. ان سمپل جو میں بات کروں گا پرائمری پریونشن کے حوالے سے, جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی ایسی کون سی
ہیبٹس لینی چاہیے, ایسی کون سی ڈائٹس یوز کرنی چاہیے اور ایسی کون سی ڈیلی فنکشنل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس سے آپ کو بینیفٹس مل سکے. ہاں, میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ہے اوور آل, ویسے تو میں کارڈیولوجسٹ ہوں لیکن میری ٹریننگ ایز اے فزیشین, ایز اے سرجن, ایز اے پیڈ سب میں ہوئی. تو میں نے یہ دیکھا ہے جب تک عام آدمی اپنی لائف سٹائل میں چینج نہیں لائے گا یا اپنی لائف سٹائل چینج نہیں کرے گا, اس کی ہیلتھ ڈے بائی ڈے کمپرومائز ہوتی چلی جائے گی. فار ایگزامپل ہم دل کے مریضوں میں لے لیتے ہیں یہ بات. ایک عام آدمی صبح اٹھتا ہے, کام پہ چلے جاتے ہیں, ان کا کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, نمبر 1. وہ پراپر ڈائٹ نہیں لیتے, نمبر 2. ان کے کھانے کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے وہ کیا کھا رہے ہیں. یہ بیسیکلی ہے پہلا اسٹیپ سمجھ لیں کہ ان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آج وہ کھانا جو کھانے جا رہے ہیں اس میں کتنی ہیلتھی فوڈ ہے اور اس میں کتنی نان ہیلتھی فوڈ ہے. اب جو ہیلتھی فوڈ ہے ان کی یہ اورینٹیشن ہونی چاہیے, ہیلتھی فوڈز میں سبزیاں, فریش سبزیاں آ جاتی ہیں, فریش فروٹس آ جاتے ہیں, فریش جوسز آ جاتے ہیں اور میٹ آ جاتا ہے فریش. لیکن اس کو جب ہم پکانے جاتے ہیں تو ہم جو اوریجنل کیلوریز ہیں وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور جو فیک کیلوریز ہیں وہ ہم ان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو اوریجنل کیلوریز کیسے ڈسٹرائے کرنی ہمیں کوکنگ سے ڈسٹرائے کرتے ہیں. ہم ایسے آئل یا گھی یوز کر لیتے ہیں جو ہمارے کولیسٹرول لیولز بڑھا دیتے ہیں. اب بیسیکلی اس میں یہ بھی ہم بات کریں گے اس میں کہ دل کے مریضوں میں یہ بیماریاں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمارا لائف سٹائل ڈے بائی ڈے اتنا سخت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے اپنی ڈائٹس کی پرواہ نہیں کر رہے. ہم واک کرتے نہیں ہیں, ہم یوٹیلائزیشن انسائڈ جو ہماری ڈائٹس ہیں ان کی نہیں کرتے. سب سے پہلے اپنی ڈائٹ بہتر کریں, سیکنڈ نمبر پہ واک کریں, تھرڈ نمبر پہ جو آپ کی ہیبٹس ہیں, فار ایگزامپل اسموکنگ ہے, اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اسے کنٹرول کریں. اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے یہ صرف دل کے علاوہ ہمارے پھیپھڑوں پہ, ہمارے لیرنگس پہ, ہماری وائس پہ, ہر جگہ یہ اثر کرتی ہے. تو اس کو میکسیمم اوائڈ کریں. بالکل. اور اگر آپ کی اجازت تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ میڈم مجھے نا ڈاکٹر صاحب سے مطلب بات کرنی تھی. جی جی میری کمپلین بھی ہے سنیں. جی بالکل سن رہے ہیں وہ آپ جی کی السلام بات. علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب میری کمپلین یہ ہے کہ فیصلہ آباد میں کوئی مطلب پیشنٹ جاتا ہے, میں بھی نیا پچھلے ماہ گیا تھا, میری والدہ کو کوئی ہارٹ کا کوئی ایشو تھا, تو مجھے 3 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا. 3 ماہ بعد آپ آئی ہیں ایک اینجیوگرافی کروانے کے لیے. وہ بھی میرے مطلب فارمیسی سے میں ریلیٹڈ ہوں, اور بھی میں کافی پیشنٹ دیکھتا ہوں کہ جن کو نا 2-2, 3-3 ماہ لیٹ ٹائم دے دیا جاتا ہے, چاہے اتنی دیر میں کوئی پیشنٹ وغیرہ ایکسپائر ہو جائے. یہ ایسا سر, اس کا کوئی ایسا پروسیس ہونا چاہیے جو مطلب کوئی بھی ہارٹ کا کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے امیڈیٹلی سر اس کو کوئی 1 ہفتے کے اندر سر اس کو ریکور کر دیا جائے. یہ لاسٹ پہ میں نے پرسوں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ہمسایا تھا, اس کو 3 ماہ مارچ کا سر ٹائم دے دیا گیا اینجیوگرافی کے لیے. تو سر اتنی دیر میں نہیں بھی کہ مطلب خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نہ بن جائے, تو اس لیے کوئی اس کے اوپر آپ اپنے دیکھیں تو سر عوام کو فائدہ ہو سکے. بس جی میں کیا یہاں پہ اپنے بتایا؟ کالر کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور ایکچولی آپ سمجھ پائے وہ کیا؟ ہاں میم میں سمجھ پایا. ان کا کہنا یہ کہ ہمیں ٹائم دے دیا جاتا ہے 3 ماہ کا ایکو کا, یا کوئی بھی پروسیجر ہونا ہے یا کوئی ٹیسٹ ہونا ہے. تو میں اس کو ایکسپلین اس طرح کر دیتا ہوں کہ جو پیشنٹس ہمارے او پی ڈی میں آتے ہیں اس میں 2 قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں. ایک کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں جو ڈائگنوسس اسی وقت ہوتا ہے, ایک نان کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا ڈائگنوسس, فرض کریں ایک چیسٹ پین ہے, ایک پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس چیسٹ پین میں, تو اس کی ہم ایویلیویشن کرتے ہیں کہ آیا یہ کارڈک ہے یا نان کارڈک ہے. ہمارے جو ادھر ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ہائیلی اسپیشلسٹ اسکلفل ڈاکٹرز ہیں. وہ سب سے پہلے ان کی ہسٹری اور سمٹمز پہ یہ ڈائگنوسس کر لیتے ہیں کہ آیا ان کو کارڈک ایشو ہے بھی یا نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہو ان کو کارڈک ایشو ہے تو ہم ان کو اپنی ایمرجنسی میں شفٹ کر دیتے ہیں, اور جب ایمرجنسی میں شفٹ کر دیتے ہیں ان کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ان پروسیس چلے جاتے ہیں. اور ہماری ایمرجنسی 24 آور فنکشنل ہے,
ہمارے ہائیلی اسکلفل پیرامیڈکس ڈاکٹرس جو ہیں ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جن پیشنٹس پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نان کارڈیک ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس پہ ایک پیشنٹ آتا ہے 20 سال کا مریض ہے، نارمل سسٹم کے ساتھ آتا ہے، بلڈ پریشر نارمل ہے، ڈائبٹیز نہیں ہے، کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے، اور سمپل ایک پین چیسٹ پین کے ساتھ آتا ہے. تو چیسٹ پین کی کئی کازز ہوتی ہیں، تو وہ ڈاکٹر اس کو ایویلویٹ کرتا ہے اور ٹیسٹ ایڈوائز کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم ایک ٹیسٹ ایکسرسائز ٹالرنس ہی لے لیتے ہیں، اس کا میکسیمم ٹائم 3 دن ہے یا 4 دن ہے. ایکو کا ٹائم ہمارا آج کل روٹین میں 1.5 سے 2 مہینے تک چل رہا ہے، لیکن جس کو ایمرجنسی ہوتی ہے ہم اسی وقت ان کو ایمرجنسی میں بھیجتے ہیں کہ جی ابھی ان کو ایویلویٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کو میڈیسن لکھ سکیں. تو جو پیشنٹ اسٹیبل اور نان کارڈیک ہوتے ہیں ہم انہیں ہمیشہ ایک لسٹ میں ڈالتے ہیں اور اس لسٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق دیتے ہیں. اینڈ جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے پہلے بھی بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز امپیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہیں لوگ یا ویک میں آپ 3 سے 4 دفعہ ایکسرسائز کریں تو اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا آپ کی اوور آل کارڈیک ہیلتھ کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ اپنے لیے صرف 40 منٹس ڈیلی نکالیں، ہفتے میں 6 دن نکال لیں، ہفتے میں 5 دن نکال لیں. 40 منٹس آپ واک کر لیں، 40 منٹس اپنی باڈی اسٹریچ کر لیں، 40 منٹس یوگا کر لیں، جو آپ کا دل ہے. ہم اسپیسیفک نہیں کرتے کہ جی آپ ٹریڈ مل کر لیں، آپ دوڑ کے جائیں، نہیں، اپنے لیے ڈیلی 40 منٹس نکالیں اور واک کریں، جاگنگ کریں، اسٹریچفل ایکسرسائزز کریں. وہ بہت بینیفٹ ہے دل کے مریضوں کے لیے اور عام آدمی کے لیے بھی. اینڈ جہاں پر آج کے وقت میں فاسٹ فوڈ اتنا نارمل ہے، ڈفرینٹ طرح کے فوڈ آئٹمس، پروسیسڈ فوڈ اسپیشلی، کیا اس کا کوئی نیگیٹو ہیلتھ ہے، نیگیٹو افیکٹ ہے ہماری کارڈیک ہیلتھ کے اوپر؟ دیکھیں جو فاسٹ فوڈ ہے میں تو اسے پوائزن ہی کہتا ہوں. سب لوگوں کے لیے یہ ایک میسج بھی ہے کہ جو ہمارا فاسٹ فوڈ ہے ہم اس کو بچوں کو بہت عادت ڈال دی ہوئی ہے، بڑے خود بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے لائف سٹائل میں عام کھانا، فریش کھانا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم ڈیلیوری کرواتے ہیں، گھر بیٹھے ہمیں مل جاتی ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں اور فاسٹ فوڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ آج کل کی پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کو زہر کھلا رہے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہیں. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا، یہ فاسٹ فوڈ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن، کینسر، یہ سب کے بڑھنے کا یہ سبب بن رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں. اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ فاسٹ فوڈ از ناٹ گڈ، ایکسیس سوڈیم جو کہ ہمارے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، اینڈ ایکچولی آئی تھنک رادر دین جسٹ سوڈیم، اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں ہماری جو دیسی ڈشز اور گھر میں جو ہمارے کھانے بنائے جاتے ہیں جس میں بڑی عام بات ہے 2 سے 3 چمچ کوکنگ آئل کے استعمال کیے جانا یا زیادہ نمک استعمال کیا جانا، ڈفرینٹ طرح کے مسالے استعمال کیا جانا، کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کا ہماری اوور آل ہیلتھ پہ، اور نہ صرف ایک دفعہ میں بلکہ اوور ٹائم، اوور اے لائف ٹائم کیا ریزلٹس ہوتے ہیں؟ لیکن فاطمہ اس کو اس طرح سمجھ لیں، کوئی بھی ایکسیس چیز ہمارے بینیفٹ میں نہیں ہے، چاہے وہ سالٹ کی صورت میں جیسے آپ نمک کہہ رہی ہیں، چاہے وہ مسالوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ گھی کی صورت میں ہے. ہیلتھ کے لیے یہ تینوں چیزیں ان ایکسیس بینیفٹ نہیں ہے. اس کو 2 پورشن میں لے لیتے ہیں. ایک تو ہمیں ہیبٹ بنانی چاہیے جو ہم سالٹ یوز کرتے ہیں وہ ہم آیوڈائز سالٹ یوز کریں، ریفائنڈ قسم کا ہم آئل یوز کریں جو سب سے اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم اس کو کوک کرتے ہیں اس کو نارمل ہیٹ پہ کوک کریں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اپنے انگریڈینٹس اپنی کیلریز ختم نہ کر لیں. دوسرا جب ہم یہ کھاتے ہیں یا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی یوٹیلائزیشن ہے، وہ اس کا سیکنڈ پورشن ہے کہ آپ کھا کے بیٹھے نا. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں سارا دن آفس ورک کرتے ہیں، سارا دن آپ اپنے جاب میں لگ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آپ کی یوٹیلائزیشن بہت کم ہو گئی ہے. کم از کم آپ اس کو یوٹیلائز کریں، 20 منٹ کی واک کر لیں، 10 منٹ کی واک کر لیں، بے شک کھانے کے بعد آپ گھر کے اندر 10 منٹ کی واک کر لیں. اس کی یوٹیلائزیشن کرنا بہت ضروری ہے. زیادتی سالٹ کی بہت خطرناک ہے، وہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں، کچھ سنڈرومس ہیں، کچھ ایسے جن کے لیے وہ ہے. تو سالٹ کو ہمیشہ نارمل بلکہ بلو نارمل یوز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ نارمل یا بلو نارمل،
ایک دن میں کیا آپ کی میکسیمم لمٹ ہونی چاہیے نمک کی؟ دیکھیں میں باڈی کا ایک اسٹرکچر ہے جس میں سوڈیم کی مقدار 124 سے 134 کے درمیان رہتی ہے، اور جب ہمارے رینل فنکشن نارمل ہیں تو یہ اس کو نارمل رکھتی ہے سوڈیم کی. اب زیادہ سے زیادہ 1 ٹی اسپون اپنی کسی بھی سالن میں ڈال دیا کریں. 1 ٹی اسپون جو ہوتا ہے وہ بہت منیمم لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو 1.5 کریں گے وہ ایکسیس ہوگا، 2 پہ جائیں گے وہ اس سے زیادہ. لیکن میری جو ریکمنڈیشن ہے جو ہم کوکنگ کرتے ہیں اس میں 1 ٹی اسپون سے زیادہ کی نہیں. 1 ٹی اسپون. اینڈ اگر ہم چینی کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک دا سیم تھنگ وہاں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. چینی دیکھیں سالٹ بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں کو بہت انکمفرٹیبل ہے اور بہت خطرناک ہے. اسی طرح جو شوگر ہے وہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے خطرناک ہے. وہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ڈائبٹیز کے مریضوں میں کہ آپ پیور ریفائنڈ شوگر استعمال کریں، تو وہ اسی طرح. لیکن روٹین لائف میں چینی کا استعمال بھی اسی طرح کرنا چاہیے جیسے آپ نمک دوسرے مسالہ جات استعمال کرتے ہیں، اور اوائڈ کرنا چاہیے ان کو میکسیمم حد تک. اچھا، جب آپ دیکھتے ہیں مریضوں میں سب سے زیادہ کنسرن آپ کو کن چیزوں کو لے کر آتی ہے؟ سوڈیم کا ایکسیس یوز، شوگر کا زیادہ استعمال؟ جو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہے نا ہماری سوسائٹی کا، جہاں سے ہم اٹھے ہیں، جہاں سے ہم گرون اپ ہوئے ہیں، وہاں پہ ہر چیز کا ایکسیس ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنا میں یہ کہوں گا ایک گھر میں نمک کم زیادہ ہو رہا ہے تو اس گھر میں چینی کے 4 چمچ بھی اسی چائے کی پیالی میں ڈل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیٹ اپ سوسائٹی کا حصہ ہے. ہمیں اپنی لٹریسی ریٹ بڑھانا پڑے گا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ جی اس سے زیادہ مقدار نہیں لینی. ورنہ ہماری ماں باپ، پیرنٹس اور جو ہمارے سارے لوگ ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ اتنے چمچ آپ اپنی کوکنگ میں ڈال لیں، ہانڈی میں ڈال لیں، اتنے چمچ چینی کے ڈال لیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سکھانا پڑے گا، ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو اس چیز کو. تو یہ بڑا ضروری ہے. ایجوکیشن بھی ساتھ رکھیں، ساتھ اپنے ایکسرسائز بھی ساتھ رکھیں، ساتھ اپنا ڈائٹ کا پلان بھی رکھیں اور لائف سٹائل چینج کریں اپنا. لائف سٹائل چینج کرنے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سائیکولوجیکلی کیا ہماری ہرڈلس ہیں جو ہم جانتے ہوئے کہ ہمارے لیے کچھ چیزیں ڈینجرس ہو سکتی ہیں ہم پھر بھی ان کی طرف جاتے رہتے ہیں؟ چلیں یوں سوال کر لیتے ہیں آپ سے. فاطمہ، آپ کو سب سے ڈر کیا لگتا ہے زیادہ؟ آپ کی جاب کا جانے کا، سیلری کم ہونے کا، یا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کا؟ کیا پرائرٹی دیتی ہے؟ اینڈ آئی تھنک اگر آپ اسٹریسز کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی پرسنل اینڈ پروفیشنل اسٹریسز ہمیشہ رہتے ہیں بندے. ہاں، آج کل یہ اسٹریسز 2 ٹائم زیادہ ہو گئے. ہماری سوسائٹی میں انریسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں انسیکیورٹی آف دا جاب ہے، لیس سیلریز ہیں اور جابس مل نہیں رہی. اینڈ فائنینشیل پریشر بھی آف کورس فائنینشیل پریشر کنٹریبیوٹ. ڈیفینیٹلی یہ سارا ایک فائنانس پہ جاتا ہے، فائنینشیل پریشر. بالکل. اور اگر آپ کی اجازت ہو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں عبدالرحمان، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آئی تھنک کال ڈراپ ہوگی. اگر آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں اسی نمبر کے اوپر جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اینڈ آپ نے آئی تھنک بہت بہترین طریقے کے اسٹریسز ڈیفینیٹلی بڑھ چکے ہیں اور ان اسٹریسز کی وجہ سے ہم ایک لائن میں لگ گئے ہیں کہ صبح سے شام تک ہم ایک ہی چکر میں چل گئے ہیں کہ ہم نے کیسے پیسے کمانا ہے، اور اس میں ہم اپنی ساری لائف سٹائل کو چینج کر بیٹھے. ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، ہم اپنی فیملیز کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے، ہم ایک جگہ بیٹھ کے ہم ڈسکشن نہیں کر پا رہے. ایک زمانے میں بڑے بزرگوں کا بڑا ہوتا تھا کہ شام کو بیٹھ کے چائے اکٹھے پیتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، ایک دوسرے کے پرابلم سنتے تھے، ایک دوسرے سے شیئرنگ کرتے تھے. اب یہ نہیں رہ گیا. سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندہ اپنے موبائل پہ لگ گیا ہے. یہ بہت خطرناک ہے، اس سے سٹریس بڑھ رہا ہے. اس کو کم کرنا چاہیے، شیئرنگ کرنی چاہیے، لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے. اور وہ اپنا جو ہے اس میں مختلف قسم کے گیمز ہوں، مختلف قسم کے آئیڈیاز ڈیولپ ہونے چاہیے، کریٹیوٹی ہونی چاہیے لائف میں. اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز ایکچولی میں آپ کی کارڈیک ہیلتھ کے ساتھ کنیکٹ کر پاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. کیا ریلیشن ہے، کو ریلیشن ہے؟ اسٹریس سے ہمارے ہارمونز لیول بہت بڑھتے ہیں. ہر وقت ہم ایک ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں، اور جب ہارمون لیولز بڑھیں گے تو ہمارا جو نارمل فنکشن آف اے ہارٹ ہے
وہ ڈیفینیٹلی انکریز ہوگا. جو ایک چیز 70 ٹائمز بیٹ کرتی ہے وہ 90 ٹائمز پہ چلی جائے گی, 100 ٹائمز پہ چلی جائے گی. پھر اس کے علاوہ مختلف جو ویسلس میں انگریڈینٹس, کولیسٹرول ہی ہو یا سالٹ ہی ہو, وہ آٹومیٹکلی بڑھنا اور کم شروع ہو جائے گا. یہ ایک سسٹم ہے جو قدرت نے ہمارے اندر رکھا ہے, جو اس طرح کے ہارمون جب بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا ہارٹ پہ بھی اثر ہوگا. اینڈ کیا ہماری لائف میں فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا, اینڈ ایک ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہمارے پاس پارکس اس طرح سے موجود نہیں ہیں لوگوں کے لیے, سیفٹی کنسرنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, خواتین کے لیے بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, اینڈ ڈفرینٹ فیکٹرز کمبائن کر کے آؤٹ کم ہمیں یہ مل رہا ہے کرنٹلی کہ لوگ ایکسرسائز نہیں کر پاتے اس طرح سے جتنی وہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہے اوور آل ہیلتھ کے اوپر؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گراؤنڈ میں جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ایک ڈیفینیٹ ٹائم بھی رکھیں. اب ہم اتنے لبرل ہو گئے اور اتنی ایجوکیٹ ہمیں کرنی چاہیے کہ کم از کم آپ گھر کے اندر یہ ایکسرسائز کر لیں. اینڈ آئی تھنک یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ گیون دا سرکمسٹانسز آپ پھر بھی میک شور کریں کہ آپ اپنی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, بریک لیں گے, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کریں آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے ڈفرینٹ فیکٹرز جو کہ آپ کی کارڈیک ہیلتھ کو امپیکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اینڈ آف کورس خدا نخواستہ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس میں کیا ٹریٹمنٹ آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آج کل سب سے زیادہ پرسسٹنٹ ہیں. اینڈ آف کورس اوور آل آپ کی ہیلتھ ہمیشہ نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے. ڈاکٹر, جس طرح ہم زندگی میں اور چیزوں کو پرائیورٹائز کرتے ہیں, اپنی ہیلتھ کو کئی دفعہ نہیں کرتے. آپ نے مینشن کیا کہ کس طرح سے سوشل میڈیا بھی کبھی کبھی اس میں ایکچولی میں ایک رول پلے کرتی ہے, اور آئی ڈو تھنک کہ ہیلتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کی طرف آئیں, ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص کالر موجود ہے, مسز ناصر ہمارے ساتھ ہیں, کپل آف فیصل آباد. تو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر فاطمہ, اللہ کا بڑا کرم. آپ بتائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بہت اچھا لگا کہ آپ نے کال کی. ہاں, میں نے ڈاکٹر ساجد سے بات کرنی ہے. جی جی سن رہے ہیں آپ کی بات. جی بات کروائیے گا. میں نے یہ پوچھنا ہے ان سے کہ یہ جو انہوں نے یہاں پہ کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں, تو اس میں جو بالکل پور میں جاتے ہیں ان کو اتنا لمبا ٹائم دے دیتے ہیں, وہ 6 منتھ کا یا کچھ اس طرح کر کے. تو بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے 6 منتھ تک پہنچ ہی نہیں پاتے. تو میں تو آتی جاتی رہتی ہوں. ڈاکٹر ساجد کو بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا میرا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کپل آف فیصل آباد کے حوالے سے, تو ان سے بھی ماشاءاللہ بات چیت رہتی ہے. تو یہ ساجد صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ اس طرح ہم لوگ بہت ساری ماشاءاللہ سے سہولیات آپ لوگ دیتے ہیں یہاں پہ ایف آئی سی میں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پور کیٹیگری میں آتے ہیں, تو ان کے لیے کیا گورنمنٹ کر رہی ہے, کیا ہمارا ایف آئی سی کر رہا ہے, اور ایز اے ایم ایس ہونے کے ناطے آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, کچھ بتائیے گا پلیز. بالکل جی, بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر بہت ہی خوبصورت کپل آف فیصل آباد کی مسز ناصر ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کال کی, اور بڑے ہی ویلڈ پوائنٹس ایکچولی انہوں نے مینشن کیے, جس میں ایک تو ویٹنگ ٹائم کے حوالے سے کہ ایک دفعہ آپ کے ہو گیا کہ یہ ٹریٹمنٹ آپشن اویلیبل ہے, اس پہ وقت کیوں اتنا لگ جاتا ہے؟ فاطمہ, میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں. جو دل کی بیماریاں ہیں نا, ہر 4 میں سے 1 مریض جو ہے نا وہ دل کا پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ڈے بائی ڈے بڑھتے چلی جا رہی ہے. اس میں جو فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنا تھا, یہ اس وقت 202 بیڈڈ کا ہاسپٹل تھا, اور یہ صرف فیصل آباد کی آبادی جو اس وقت 4 to 5 ملین تھی, یعنی 40 سے 50 لاکھ کے لیے بنا تھا. اس وقت ہمارے باقی پیریفری کے یا دوسرے ہاسپٹلز بھی ان ورکنگ میں تھے. اب اس کو بنے ہوئے تقریباً 16 سے 17 سال ہو گئے, اور آپ کو پتہ ہے یہ آبادی ڈے بائی ڈے 3 ٹائم زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ہم اس وقت تقریباً 1 کروڑ سے اوپر 10 ملین سے اوپر کی آبادی کو کیڈر کر رہے ہیں, اور یہاں پہ بڑی دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں. ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم اس وقت 99% جو میڈیسن ہے وہ فری دے رہے ہیں. فری پیشنٹ کو, صحت سہولت کارڈ کو, سب کو ہم فری ٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارا ڈیلی او پی ڈی 2200 سے 2500 کے درمیان ہے.
ایڈمیشنز ہمارے ڈیلی 200 کے درمیان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسز ناصرہ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ورک لوڈ اتنا بڑھ گیا ہے اور دوسرے ہاسپٹل سے پیشنٹس اتنے زیادہ ریفر ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو کیو ہے باقی ٹیسٹوں کی, یا یوں سمجھ لیں فری پیشنٹ ابھی نہیں میں بات کروں گا, وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں 3 کام بڑے اہم کیے. ایک تو میں نے ابھی پچھلے دنوں اپنے فلینتھراپسٹ سے ریکویسٹ کی, انہوں نے ہمیں 65 بیڈڈ ایک وارڈ بنانے کا پرومس کیا جو ہمیں بہت زیادہ بیک اپ دے گا. اور اس سے پہلے ہم نے جو ہماری 14 بیڈڈ ایمرجنسی تھی اس کو ہم نے 66 بیڈڈ پہ کنورٹ کیا پچھلے 3 سال پہلے. تو یہ وہ ہیں جو ہم آہستہ آہستہ پروگریسلی انکریز کرتے جا رہے ہیں. گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں بجٹس دے رہی ہیں, ہمیں انفراسٹرکچر میں ہیلپ کر رہی ہے. اب رہ گیا فری پیشنٹس کا. دیکھیں ہماری جو, ہم اس کو پور نہیں کہیں گے, ہم اس کو فری کہتے ہیں. ایک لفظ پور وہ اچھا نہیں ہوتا کسی بھی کے لیے, یہ ہے فری کیٹیگری. اب فری کیٹیگری بھی ہماری ختم ہو گئی ہے, پیئنگ کیٹیگری بھی بہت کم رہ گئی ہے جب سے صحت سہولت کارڈ آیا. اس گورنمنٹ نے ایک نیو سسٹم بنایا ہے, وہ صحت سہولت کارڈ ہے. اب جس کا بھی CNIC نمبر ہے وہ صحت سہولت کارڈ کے اندر آتا ہے اور اس کی پرائرٹائزیشن اسی حساب سے ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کارڈیک اور نان کارڈیک پیشنٹ, جیسے میں پہلے ایکسپلین کیا, میں فرق ہوتا ہے. جو نان کارڈیک پیشنٹ ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہاں وہ ان کو ٹیسٹوں کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ نان کارڈیک ہے, اور اگر کارڈیک ہے تو ہم اس کو فوراً طور پہ یا تو اس کی انجیو کرتے ہیں, یا ہم اس کی ایکو کرتے ہیں, یا کوئی اور ٹیسٹ یا ٹریٹمنٹ ہے اس کو فوراً کر دیتے ہیں. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 آپشنز ہمارے پاس ہے. کیو ڈیفینیٹلی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کا برڈن آف ڈیزیز بڑھتا چلا جا رہا ہے. نمبر 2, انفراسٹرکچر جو ہمارا بنا ہوا ہے وہ 10 ملین سے اوپر کی آبادی کو کیڈر نہیں کر پائے گا. اس کے لیے ہمیں ایک سیکنڈ FIC بنانا پڑے گا. نمبر 3, ہم اپنا لائف سٹائل بہتر کر لیں, ہم اپنی چیزیں بہتر کر لیں تو جو ہمارا برڈن آف ڈیزیز ہے وہ کم ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک آپ نے جتنے بھی پوائنٹس مینشن کیے وہ سب کریکٹ ہیں. اینڈ سہولت کارڈ کتنا فائدہ ہوا, کتنا افیکٹو رہا؟ دیکھیں گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس کا افیکٹ ابھی چونکہ انیشیل فیزز میں ہے, 8 سے 9 مہینے اس کو ہو گئے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھی پالیسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عام مریض جو پرائیویٹ افورڈ نہیں کرتا وہ پرائیویٹ جا کے بھی علاج کروا رہا ہے. اس میں گورنمنٹ میں کیو میں بھی نہیں لگتا, وہ پرائیویٹ میں بھی جا کے علاج کرا رہا ہے. گورنمنٹ میں اگر کوئی فیسلٹیز ہے تو گورنمنٹ میں پرائرٹی پہ علاج کروا رہا ہے. تو اس کا لانگ رن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ فائدہ مند ہے. اچھا, جس طرح ہم نے ٹریٹمنٹ کی بات کی, فری میڈیکیشن کی بات کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج ہمارے ملک میں ایسا نظام موجود ہے جہاں پر انڈر پریولیجڈ یا انڈر دا پاورٹی لائن میں جو شمار فیملیز ہیں, انڈیویجولس ہیں, وہ اپنا علاج کرا سکتے؟ دیکھیں میں اپنے FIC کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اس وقت بھی آپ 1 روپے کی پرچی بھی نہیں ہوگی, 1 روپے کی پرچی ہوگی, اس پہ جا کے آپ تقریباً ڈیلی کی ایوریج 600-400 کی ایک میڈیسن 30 دنوں کی لے سکتی ہیں, اور اس میں 90% میڈیسن آپ کی فری ہے. بہت کم ٹونکس جو ڈاکٹرز لکھ دیں یا کوئی خود پیشنٹ کہہ دے کہ جی میں طاقت کی گولی کھانی ہے, وہ تو ہم نہیں دیتے. لیکن جو کارڈک ہے وہ 99% ہماری OPD, ایمرجنسی اور انڈور پیشنٹ فری ہے. اچھا, اس وقت بھی آپ نے جس طرح بات کی FIC کی, کس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں؟ دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں بیسٹ کارڈکس فیسلٹیز ہیں وہ FIC میں موجود ہیں. ہمارے پاس انیشیل ڈائگنوسس سے لے کے بائی پاس تک کے آپریشن ہوتے ہیں, اینجیوگرافیز ہوتی ہیں, اینجیوپلاسٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ بائی پاس ویلولر ڈیزیزز کی ہوتی ہیں, کچھ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے بھی ہمارے پاس آپریشنز ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم میکسیمم پیشنٹس کو اپنے پاس کیڈر کرتے ہیں. یہاں سے ریفرل بہت کم ہے, ہماری بہت کم ایسی چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم کہیں ریفر کرتے ہیں. ادروائز میکسیمم پیشنٹ 90% پیشنٹ یہاں پہ ٹریٹ ہوتے ہیں. اچھا, کتنے پیشنٹس آپ کے پاس نارملی نمبرز میں آ جاتے ہیں اور کن کن ایریاز سے آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ڈیلی کا میں نے آپ کو بتایا ہمارا 2200 سے 2500 OPD بنتا ہے ڈیلی, آؤٹ پیشنٹ جس میں پیشنٹ آتے ہیں, اور تقریباً 200
150-200 کے دوران ہمارا ایمرجنسی ایڈمیشنز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ کہاں سے ہمارے پاس ملتان سائڈ سے، لیا سائڈ سے، بھکر سائڈ سے، میاں والی سائڈ سے، ڈیرہ اسماعیل خان والی سائڈ سے، ہر جگہ سے پیشنٹ آتے ہیں. پیشنٹ کو یہ لالچ ہوتا ہے، ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں، کوئی جانتے ہیں کہ جی آپ ادھر آ جائیں، آپ کو 1 مہینے کی فری دوائی مل جائے گی. وہ اس لالچ میں بھی یہاں پہ آتے ہیں. ان کو کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پہ کاسٹلی پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں فری ہوتے ہیں، وہ اس لالچ میں بھی آتے ہیں. تو اس سینس میں ہم لوگ اوور برڈن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم میکسیمم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس قسم کی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہمیں دوائی نہیں ملے. بالکل صحیح. اور اس پہلے مزید گفتگو کریں، ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. بات کریں اوور آل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے، اینڈ آف کورس فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اینڈ کس طرح سے ڈفرینٹ فیسلٹیز وہاں پر اویلیبل ہیں، کس طرح سے انڈر پریولیجڈ کے لیے ڈفرینٹ ریسورسز اویلیبل ہیں. آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو میک شیور کہ جو ہماری عوام ہے ان کو بیسٹ طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہو. And Faisalabad Institute of Cardiology, of course, well known, well established. یہاں تک پہنچنے میں اور آپ کا جو سفر رہا ایف آئی سی کے ساتھ، وہ کیسا تھا؟ میں الحمدللہ ایف آئی سی کے ساتھ شروع سے ہی، جب سے یہ بنا ہے 2007 سے، تو اس کی ہر جگہ ہر چیز پہ میں نے اس پہ کام کیا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارا گروئنگ انسٹیٹیوٹ ہے اور بہت اوپر تک جائے گا. اس میں ہمیں گورنمنٹس نے بہت ہیلپ فل بھی ہمارا ساتھ دیا، فیصل آباد کے لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. ہمارے فلینتھراپسٹ جو فیصل آباد میں بہت اچھے اور مشہور ہیں، انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا، جس کی وجہ سے ہم آج اس وقت دی بیسٹ انسٹیٹیوٹس میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اور اس وقت پاکستان میں یہ تیسرا بڑا انسٹیٹیوٹ ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور یہ الحمدللہ فیصل آباد کے لوگوں کی دعاؤں سے، محنت سے، ان کی کاوشوں سے یہ چیز ہے. اینڈ فیصل آباد شہر کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ڈفرینٹ رورل ایریاز کنیکٹ کرتے ہیں فیصل آباد کے ساتھ. ان رورل ایریا سے جو پیشنٹس آتے ہیں جاتی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے. آف کورس اگر آپ رہ رہے ہیں، فیملی ممبرس ساتھ ہیں. دیکھیں، جو پیشنٹ کے ساتھ رہنے کے اٹینڈنٹ کی بات کر رہی ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں، ہمارا ایک پالیسی ہے 1 اٹینڈنٹ 1 پیشنٹ کی. ایک پیشنٹ کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ رہ سکتا ہے. کیا ملنے آ سکتے ہیں اور لوگ؟ ہاں جی، ان کے ملنے کے ٹائم ہیں شام کو 4 سے 6 بجے کے، اور صبح 6:30 سے 7:30 بجے تک کے. 2 ٹائم ہمارے ملنے کے ٹائم ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایک فلینتھراپسٹ نے بہت اچھا ہمیں پیشنٹ ویٹنگ ایریا بنا کے دیا ہوا ہے، صداقت لاؤنج، جس میں ہر قسم کی فیسلٹی ہے. کینٹین ہے، واش رومس ہیں، ادھر لیٹنے کی جگہ بھی ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، اور وہ اپنا بڑا کمفرٹیبل ماحول ہے وہاں پہ. تو الحمدللہ ان کے اٹینڈنٹ نے کبھی ایک شکایت نہیں کی ہمیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم رہ نہ سکیں. اینڈ آف کورس آج کے وقت میں جہاں پر اتنی بیماریاں موجود ہیں، ایف ایس سی میں زیادہ کیسز کس سے ریلیٹڈ آتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ریشو کے حساب سے دیکھیں تو زیادہ کیسز تو ایم آئی کے ہی ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک کے ہی ہوتے ہیں. جو کنجینیٹر اور ویلولر ہیں وہ ریلیٹیولی کم ہے، لیکن وہ بھی ہیں. ہم بچوں کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں، ینگس میں بھی کیسز دیکھ رہے ہیں آج کل. تو زیادہ ہمارے ہارٹ اٹیک سے ریلیٹڈ کیسز ہیں سارے، اور اس کے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ویلولر لیجنس ہیں. اینڈ ان کیسز میں ایج رینج کیا رہتی ہے زیادہ؟ جو اب ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے، پہلے یہ ٹرینڈ ہوتا تھا 50 سے 60 ایئرس کے درمیان یا 60 آنورڈ کے درمیان. اب یہ ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہو گیا ہے، یہ اب 45 ایئرس کو ٹچ کر رہا ہے. اور پچھلے دنوں ہم اس کا ایک اسٹڈی کر رہے تھے، تو ہم نے پچھلے 1 سال کی جو اسٹڈی کی ہے تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 کے درمیان جو ینگسٹرز ہیں وہ ہمارے پاس اب زیادہ مقدار میں آ رہے ہیں، زیادہ تعداد میں ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ڈاؤن ورڈ کام شروع ہو گیا ہے. اب 40 ایئرس کو یہ ٹچ کر رہے ہیں، 40 to 60 ایئرس پہ یہ اب ہم ہارٹ اٹیک کو ڈیل کر رہے ہیں. اینڈ بچوں میں کہتے ہیں کہ آج کل
بچے بھی اس طرح کی بیماریاں ایکسپیرینس کریں، اس کے پیچھے کیا ریزنس رہتے ہیں؟ بچوں میں زیادہ تر نا کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیزز آتی ہیں، یعنی ان کے ویلوز لیک ہوتے ہیں، ان میں عام ہارٹ اٹیک کی نئی شکایت ہوتی. یہ کہہ لیں وراثتی موروثی یعنی بیماریوں میں آتی ہیں، یا مائیں ڈیورنگ پریگننسی کوئی ایسی میڈیسن لے لیتی ہیں، کیئر نہیں کرتی. اور سب سے جو بڑی بیماری ہے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں، اورل ہائیجین بچے مینٹین نہیں کرتے. اب آپ کہیں گے اورل ہائیجین کا ہارٹ اٹیک سے کیا تعلق ہے؟ جو دانتوں کی بیماری ہیں یا آپ کے گلے کے انفیکشنز ہیں وہ ڈائریکٹ ہارٹ ویلوز پہ آتی ہیں بچوں میں. تو انسیڈنٹ آف رومیٹک ہارٹ ڈیزیز اور رومیٹک فیور بچوں میں بہت زیادہ ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، بلکہ اس میں پرائمری پریونشن میں کرتا ہوں کہ بچوں کو بھی اورل ہائیجین اور ہائیجینک لیولز کا بتایا کریں اور ان کا خیال کیا کریں، کیونکہ ان کے پیرنٹس اگر نہیں کریں گے تو وہ بھی ویلولر لیجنس میں آئیں گے ہمارے پاس، یعنی ویلولر ہارٹ ڈیزیز بڑھیں گی. اینڈ اگر ہم اکوپمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ڈفرینٹ مشینری کی بات کرتے ہیں جو کہ ریکوائر ہوتی ہے ڈائگنوسس کے لیے، ایف آئی سی میں کتنے حد تک موجود ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ آلموسٹ تمام مشینری اکوپمنٹ موجود ہے. کل بھی ہمارے اسپیشلسٹ سیکرٹری صاحب کی طرف سے میسج آیا ہے کہ آپ ہمیں پرائرٹیز دیں اور مشینری بھی. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں سی ٹی اینجیو مشین بھی ہماری لگ جائے گی. وہ ایک ڈیفیشینٹ تھی تو انہوں نے ہمیں پرومس کیا ہے 400 ملین دینے کا، تو وہ بھی ہمیں لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل. اینڈ آف کورس جہاں پر فیسلٹیز کی بات ہے وہاں پر ڈفرینٹ پیشنٹس کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کے پاس کتنے پیشنٹس آتے ہیں جن کو فار ایگزامپل کس طرح کی چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے یا مشینری کا استعمال کرنا پڑتا ہے ڈائگنوسس کے لیے؟ دیکھیں، ایک دفعہ پیشنٹ اگر ہمارے پاس آتا ہے، میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں، تو اس وقت ہم اس کو نان کارڈیک ڈکلیئر نہیں کرتے جب تک ہم اس کو کوئی ٹیسٹ نہ کر لیں یا اپنی تسلی نہ کر لیں یا پیشنٹ کی تسلی نہ کروا دیں کہ بھئی آپ کو ہارٹ کی کوئی بیماری نہیں ہے. یہ ایک ایسا سینسیٹیو ایشو ہے جس میں چھوٹے سے لے کے بڑا کریزی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی چیز نکلنا ہے. تو ہم ہر وہ سہولت استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ بلڈ ٹیسٹ ہوں، چاہے مشینری ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہوں، چاہے ایکو ہو، چاہے اینجیو ہو، جو پیشنٹ کی اپنا ہوتا ہے سمٹم کے حساب سے ہم وہ یوز کرتے ہیں. اینڈ پیشنٹس میں آپ لوگوں نے کوئی پیٹرن دیکھا ہے کہ ایک سرٹن لائف سٹائل لیڈ کرتا ہو ہارٹ ڈیزیز کی طرف؟ دیکھیں، دو چیزیں، ابو 40 ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اسموکنگ اور اوبیسٹی، یہ پیٹرن ان کا ٹپیکل ہے. اوبیسٹی ہوگی، ہارٹ ڈیزیز بڑی ہوگی، ایسوسیٹڈ فیکٹر ہوں گے، ڈائبٹیز ہوگی، ہائپر ٹینشن ہوگی، ہارٹ ڈیزیز زیادہ ہوگی. اسموکنگ کرتا ہوگا اور باقی چیزیں نہیں ہوں گی تو ہارٹ ڈیزیز ہوگی. اینڈ ایکسپینشن کے کوئی اگر آپ کے آنے والے وقت میں پلانس ہوں؟ ہاں جی، ہماری ایکسپینشن ہو رہی ہے، 65 بیڈڈ اور ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے ایف آئی سی میں الحمدللہ. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اکوپمنٹ بھی اور آ رہا ہے ہمارے پاس. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ 2-3 ایئرس میں آلموسٹ اس کو ہم ڈبل کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ ہائیجین کو لے کر کیا آپ لوگوں کے پروٹوکولز موجود ہیں؟ دیکھیں، ہائیجینس کو لے کے ہم 2 قسم کے ہائیجینک ڈائٹ، ہماری نیوٹریشنسٹ ہیں وہاں پہ، وہ ان کو بتاتے ہیں، اور اورل ہائیجین کے حوالے سے ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس کے علاوہ میکسیمم ہم ان کو جب پیشنٹ ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، ہماری نرسز، ہمارے ڈاکٹرز انہیں ایکسپلین کرنے کے اپنا اگلا لائف سٹائل کیسے گزارنا. اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹ ڈسپوزل کے لحاظ سے کوئی پروسیجرز موجود ہیں؟ جی بالکل، اس کا پورا ایک سسٹم ہے، اس کی پوری ایک پالیسی ہے. ہمارے ڈپٹی کمشنر لیول پہ اس کی میٹنگز ہوتی ہیں اور ہمارا ویسٹ ایک پراپر ایریا پہ ڈسپوز ہوتا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے. اس کی ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. ہماری تقریباً تمام پیرامیڈکس اس پہ بہت محنت کرتے ہیں اور پراپر ویسٹ کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. بالکل. اینڈ آئی تھنک اسٹاف بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں. آپ اپنے اسٹاف کو ہائر کرتے ہوئے کن فیکٹرز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے 2 قسم کے اسٹاف ہوتے ہیں، ایک پیرامیڈکس، ایک نرسز، ایک نان پیرامیڈک اسٹافس ہوتے ہیں. ان کے سب اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، ان کی اپنی ڈگریز ہوتی ہیں اور ٹریننگز ہوتی ہیں. ہماری پرائرٹی ہوتی ہے جن کی ٹریننگز اور جن کی ڈگریز ہم ان کو پرائرٹائز کرتے ہیں، اور جو اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ رولز ہے پھر ہم ان کو ہائر کرتے ہیں.
بالکل، آپ کو بہت بہت شکریہ جمالی ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.